اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کے ان دو پیارے ناموں کا 333 مرتبہ ورد کرنے سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا ہر نیک جائز مقصد حل ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ حضرات کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی بیش قیمتی وظیفہ ہے اور بہت ہی لاجواب عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس عمل کو اگر کوئی بھی شخص نیک اور جائز حاجت کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس نیک جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں بہت بے شمار ہیں، اس وظیفے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرات محترم، اس عمل کو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ دن میں کرنا چاہیے یا رات میں کرنا چاہیے؟ اور اس عمل کی برکتیں کیا کیا ہیں؟ اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے اور کتنی مرتبہ کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، اگر آپ کو یہ سب جاننا ہے تو آپ حضرات کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا، تبھی آپ حضرات یہ سمجھ پائیں گے، یہ جان پائیں گے اس عمل کی برکتیں کیا ہیں، اس عمل کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس عمل کو کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرات محترم، آئیے اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ پر نئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو اس ویڈیو کا ملتا رہے اور آپ حضرات اس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں اور اس عمل کو کس وقت کرنا چاہیے، کتنے دن تک اور کتنی مرتبہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کے یہ دو پیارے نام ہیں، ان کا عمل کرنے سے آپ حضرات کی اگر کوئی حاجت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا پورا ہونا آپ کے لیے بہت ہی مفید یعنی بہت ہی فائدے مند ہے، اور وہ ضرورت آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، ضرورت نیک ہے، جائز ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی اس ضرورت کو اللہ رب العزت پورا فرما دے گا۔ دیکھیے ناظرین اکرام، اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارا قرض ہے آپ کے اوپر، آپ ہر وقت اسی شدت میں رہتے ہیں اور ہر وقت اسی جستجو میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس قرض ہے، اس قرض کو کیسے چھٹکارا آپ کو مل پائے گا، اتنا سارا قرض ہے، اس قرض سے آپ کو نجات کیسے مل پائے گی؟ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو قرض سے سبق دوشی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کاروبار ہے، چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، نہیں چل پا رہا ہے، ناظرین اکرام، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے اس عمل کو کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ایسی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو پروردگار عالم آپ کی ضرورت کو پورا فرما دے گا، آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرات محترم، بہت ہی پیارا عمل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اس عمل کو کریں ضرور، تبھی آپ حضرات کو اس عمل کے فائدے جان پائیں گے۔ آئیے حضرات محترم، اب یہ جان لیتے ہیں یہ عمل کس وقت کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، ویسے تو اس عمل کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی دن مقرر ہے، نہ تو کوئی رات، اور اس عمل کو جو کوئی بھی شخص چاہے تو کر سکتا ہے بڑے ہی آسانی کے ساتھ۔ شرط یہ ہے اس عمل کو کرنے کے لیے جس وقت میں آپ حضرات کریں گے اس وقت کی نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، اگر آپ حضرات کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ حضرات کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی۔
ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے پروردگار عالم ہم سبھی کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کو تمام طرح کی مشکلوں سے آسان فرما دے، آنے والی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آنے والی برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، آپ کو کیا کرنا ہے، چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں اور چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت کی آپ حضرات کو نماز ادا کرنا ہے جس وقت آپ حضرات اس عمل کو کریں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، حضرات محترم 41 مرتبہ آپ حضرات کو درود پاک پڑھنا ہے، چاہے تو وہ درود پاک پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں۔ کہنے کا مطلب ہے جو درود پاک آپ حضرات کو یاد ہو وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 2 پیارے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا خالق یا ودود، یا خالق یا ودود۔ اگر آپ ان دونوں ناموں کو پڑھو گے تو یا خالق یا ودود تو ایک بار اس کی گنتی ہوگی، یا خالق یا ودود، یا خالق یا ودود، اسی طرح سے آپ کو 313 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ حضرات کو 41 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور جب آپ حضرات اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک گلاس میں پانی ضرور لے کر کے بیٹھیں، آپ حضرات کو اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو گھر کے سارے افراد پیتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعا کریں جس کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے گا، آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی نیک اور جائز ضرورت ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دے گا۔ حضرات محترم، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں جو ان کاموں کا پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، نیک اور جائز اگر کام ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائے گا۔ حضرات محترم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر مومن کی جان مال، عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین اکرام، بہت ہی پیارا عمل تھا جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی